بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2116 ہے اور آج سورۃ الحشر کی ایک آیت کی تلاوت کی جائے، آیت نمبر 20۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب النار آگ والے، و اصحاب الجنہ اور جنت والے۔ اصحاب الجنت ہم جنتی لوگ ہی، الفائزون کامیاب ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات، جنت والے وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ بزرگان محترم، اچھائی اور برائی کرنے والوں کے درمیان فرق اور انہیں ملنے والی جزاؤں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو لوگ دوزخی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ان کے حکموں کو جھٹلاتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، نیز ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، برائی اور گناہ سے بچتے ہیں۔ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور جسے جنت مل گئی اسے ساری کامیابی مل گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 میں کہا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ وہاں جنت میں آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون ہے، کہ جہاں ان کی ہر خواہش اور ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل اور گوشت وغیرہ ہوں گے، اور پینے کے لیے صاف و شفاف پانی، شہد اور دودھ ہوگا، پاک شراب کی نہریں ہوں گی۔ یہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن جو لوگ دوزخی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے، کفر پر جن کی موت ہوئی، شرک پر جنہوں نے اپنی زندگی گزاری، انہیں جہنم میں مختلف دردناک عذابوں سے دوچار کیا جائے گا، کہ بیٹھنے کے لیے بھی آگ کا بچھونا ہوگا، سونے کے لیے بھی آگ کا فرش، اوڑھنے کے لیے بھی آگ کی چادر ہوگی، پینے کے لیے بھی کھولتا ہوا گرم گرم پانی، کھانے کے لیے زقوم جیسا کانٹوں سے لدا درخت ہوگا۔ جو ایسی سزاؤں میں ہمیشہ کے لیے رہے وہی ناکام ہے۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21 میں 21 میں کہا گیا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ جن لوگوں نے برے برے کاموں کا ارتکاب کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، جس کے نتیجے میں ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے۔ کتنی بری بات ہے جو یہ طے کیے ہوئے ہیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 58 میں کہا گیا، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اندھا اور بینا برابر نہیں، اور وہ لوگ بھی برابر نہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور وہ لوگ جو برے اعمال کیے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بہت ہی کم
لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے رہے؟ کیا ہم متقی کو فاجر کے برابر کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کا ٹھکانہ کچھ ہے تو کافروں کا کچھ اور، لہذا تم اپنے اعمال پر غور کرو کہ تم کون سے عمل کر رہے ہو، اچھے یا برے، اور ان ٹھکانوں پر بھی نظر رکھو جو اچھوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور جو بروں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔